الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار تمام جہانوں کے لیے رحمت، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی رحمت ہوں جس کو اس نے مخلوق کو تحفے کے طور پر دیا ہے۔ میں مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ ہوں اور اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ جڑے رہیے کیونکہ آج کا پروگرام انتہائی ریلیونٹ، انتہائی امپورٹنٹ اس اعتبار سے کہ غزوہ خیبر کے اسباب، واقعات اور اس کے نتائج پہ ہم بات کریں گے۔ خیبر کی فتح صاحب ایک ایسی فتح ہے جو آج بھی اس وقت بھی، اس لمحہ موجود میں بھی یہودیوں کے دلوں کے اندر پھانس کی طرح چبھتی ہے، کیونکہ جو خیبر جو ایریا ہے نا ناظرین، وہ بنیادی طور پر یہودیوں کی سازشوں کا ہیڈ کوارٹر تھا، یعنی ان کی جو جتنی بھی سیاسی سرگرمیاں تھیں جو وہ مسلمانوں کے خلاف کیا کرتے تھے، اس کا بنیادی طور پہ وہ مرکز تھا، ہیڈ کوارٹر تھا۔ یوں کہہ لیجئے کہ مسلمانوں کے خلاف عرب ورلڈ کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کا انیشیٹو بنیادی طور پر خیبر کی زمین سے ہی لیا جاتا تھا۔ اب آپ کے ذہن میں تاریخ تو ہے نا کہ عہد ہو چکی ہے، یعنی بدر ہو چکی ہے، عہد ہو چکی ہے، خندق ہو چکی ہے، اور اس کے بعد صلح حدیبیہ ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح مبین کی بشارت دے دی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انٹیلیجنسیا جو ہے وہ کام کر رہی تھی، اور ان کو جیسے ہی مدینہ پاک آپ پہنچتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں سے جو ہے ایک بہت بڑی سازش انیشیٹ ہو رہی ہے بنو غطفان کے ساتھ مل کے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاملے میں پرو ایکٹیو ہوتے ہیں، اور وہ تمام نفوس کہ جنہوں نے آپ کے دست مبارک پہ بیعت کی تھی ان کو لیا، اور 100 اضافی لوگ تھے، یعنی 1600 کے قریب آپ کی اسٹرینتھ بنتی ہے، اور آپ نے فوراً جو ہے وہ اپنا خیبر کی طرف رخ کیا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 156 کلومیٹرز کا تقریباً فاصلہ بنتا ہے ناظرین، لیکن سرکار علیہ السلام نے بہت تیزی کے ساتھ جو ہے یوں کہیے کہ اپنا ان کی طرف کوچ کیا ہے، اور 3 راتوں کے اندر آپ وہاں پر پہنچ گئے ہیں۔ اور عالم یہ تھا کہ 1400 کے قریب جو افراد تھے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، وہ پیادہ تھے، اور 200 اس میں گھڑ سوار تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچویشن کو بھانپ لیا تھا کہ اگر ہم نہیں نکلیں گے تو خیبر کے یہودی بنو غطفان کے ساتھ مل کے مدینہ پاک کے اوپر حملہ کریں گے، لیکن سرکار علیہ السلام وہاں پر پہنچ گئے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ وہ یہودی ہیں جن کے ساتھ سرکار علیہ السلام نے ماضی میں پیکٹ کیا تھا، جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ اور میثاق مدینہ میں ناظرین معاملہ یہ تھا کہ یہودیوں کو مکمل طور پہ امان دی گئی تھی، ان کو مذہبی آزادی دی گئی تھی، ان کو معاشی آزادی دی گئی تھی، ان کو عزت اور توقیر دی گئی تھی، لیکن یہودیوں کو کبھی بھی عزت اور توقیر راس نہیں آئی ہے۔ انہوں نے بے وفائی کی، ظاہر ہے بریچ کیا تمام کانٹریکٹس کو، تمام ایگریمنٹس کو، نتیجہ یہ نکلا کہ خیبر جو ہے وہ اب بپا ہونی تھی۔ وہاں پر ذہن میں رکھیے جو اس کی ڈائنامکس تھی وہ اس طرح کی تھی کہ خیبر کی سرزمین جو اس کے اطراف کے اندر بھی یہودی رہتے تھے، اور کئی ایک قلعے تھے جہاں پہ یہودی اپنے آپ کو بسا کے رکھتے تھے، اور بڑے مضبوط ترین قلعے تھے، وہیں ظاہر ان کی زراعت ہوتی تھی، وہیں ان کے دیگر جو ہے اپنے تجارتی معاملات ہوتے تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ وہاں پر پہنچتے ہیں، اور سرکار علیہ السلام نے وہاں پر پہنچتے ہی جو پہلا جملہ، یعنی جس رات پہنچے اور صبح آپ نے جب سورج دیکھا ہے، اور جس وقت یہودی اچانک نکل کر، کیونکہ ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ معاملہ ہونے والا کیا ہے، سرکار علیہ السلام نے ان کے چہروں کو دیکھتے ہی فرما دیا تھا کہ آج خیبر اجڑ گیا، اور واقعی خیبر اجڑ گیا ناظرین، ان کو یعنی مکمل طور پہ تہ تیغ کر دیا۔ معاملہ یہ ہے کہ اس تہ تیغ ہونے کی وجہ سے یہ جو چبن، یہ جو پھانس ہے، یہ آج تک اسرائیلیوں کے دلوں کے اندر، یوں کہیے کہ یہودیوں کے دلوں کے اندر اس طرح سے چھپی ہوئی ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل کے نقشے کے اندر آج بھی خیبر کو کلیم کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں ناظرین، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے نیٹ، آج بھی وہ بینرز لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ خیبر واز یور لاسٹ چانس، یعنی وہ مسلمانوں کو بنیادی طور پہ آج بھی دھمکی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے جو اسٹریٹجی
اختیار کی نا ناظرین، اس میں بڑی کمال بات یہ تھی، وار اسٹریٹجی سرکار سے بہتر کون جانتا ہے. آپ نے جتنے بھی قلعے تھے ان کو جو ہے چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی صورت میں باقاعدہ کارڈن آف کیا اور ان کو اس انداز سے یعنی کہ یہ کہ ان کو ریبٹل دیا ہے کہ وہ پھر باہر نکلنے کے قابل نہیں رہے. لیکن الحمدللہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی. جو بات میں اب سمجھانا چاہتا ہوں اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. ایک تو تاریخ اعتبار سے بتلایا جاتا ہے کہ پہلا جو بڑا پرچم ہے وہ اسی غزوہ خیبر کے اندر استعمال ہوا اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی چادر سے وہ بنایا گیا تھا. اس پرچم کا رنگ جو تھا وہ سیاہ تھا اور اس کا نام عقاب تھا، اور دوسرا جو پرچم تھا وہ سفید رنگ کا پرچم تھا، اور اس کے بعد جتنے بھی جنرل تھے ان کو چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں دی گئی تھی. اور آپ جانتے ہیں اسی خیبر کے موقع پہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے پھوپھیزاد بھائی کے بارے میں حضرت زبیر کے بارے میں کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرے حواری حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور اسی خیبر کے موقع پہ مولا کائنات نے جب مرحب کو دو ٹکڑے کیا تو چار مصرے کچھ اس انداز سے آئے کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، مرحب دو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے. بس آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے سرکار علیہ السلام نے جس طرح سے یہودیوں پر کرم نوازی کی ہے، آپ کو میں ایک تاریخی حقیقت بتلا دیتا ہوں بس چند سیکنڈز کے اندر، کہ تورات کے نسخے جو ہیں مال غنیمت کے ساتھ چلے گئے تھے، اور جس وقت یہودیوں کو یہ معلوم ہوا تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. انہوں نے درخواست کی، یہ تم محسن کچھ لوگ ہیں یہ جو یہودی ہیں بنیادی طور پہ. سرکار سے انہوں نے بارگاہ میں عرض کیا، سرکار علیہ السلام رحمۃ اللہ عالمین نے آپ نے فوراً آرڈر کیا کہ تورات کے جتنے بھی نسخے ان کو دے دی جائیں. ڈاکٹر اسرائیل ولفنسن نے اپنی تاریخ میں یعنی تاریخ الیہود فی بلاد العرب میں یہ واقعہ جو ہے رقم کیا اور کہتا ہے کہ سرکار علیہ السلام کی اعلیٰ ظرفی اور کشادہ دلی پہ میں حیران و شجدر ہوں کہ انہوں نے حضور کے اس طرز عمل کا موازنہ یہودیوں اور عیسائیوں کے طرز عمل کے ساتھ کیا. پھر اس نے کہا کہ جس انداز سے یہودی آج بھی حضور کے اس احسان کے مترف ہیں انہیں ہمیشہ رہنا چاہیے، کیونکہ یروشلم پر 70 سن میں جب مسیحیوں نے قبضہ کیا تھا تو ان کی مقدس کتابوں کو نظر آتش کر دیا تھا. اسی طرح سے اسپین میں یہودیوں کے خلاف جب مہم چلائی گئی تھی تو تورات کے سارے نسخے جلا دیے گئے تھے، لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے تو انہوں نے یہ طرز عمل اختیار نہیں کیا تھا. آغاز کرتے ہیں ناظرین. ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد شاہد مدنی صاحب تشریف فرما ہے. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی سید اویس علی صاحب تشریف فرما ہے. اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد فرحان قادری صاحب تشریف فرما ہے. تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید. آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب آپ سے. سب سے پہلے ایک تو بیک گراؤنڈ یہودیوں کو جو ظاہر ہے جو 3 قبائل بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، اس کا جو ایک پس منظر ہے کہ کس طرح سے مدینہ پاک سے وہ نکالے گئے، کیوں نکالے گئے، اصل بات تو یہ ہے. دوسرا جو ان کے جو مکروہ عزائم تھے، جو پلاننگز تھی ان کی، وہ کیا کر رہے تھے، اور غزوہ خیبر جو ہے بنیادی طور پر کیوں بپا ہوئی. آغاز کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو القادر هو الحق هو المعین. قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، اللہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. سورہ مائدہ 51 آیت. کاش کہ یہ آیہ مبارکہ موجودہ مسلم حکمرانوں کو سمجھ میں آ جائے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. یہ قوم جو ہے قوم یہود، آپ یوں سمجھیں کہ آج کے پروگرام میں آپ اخبث الخبائث کا ذکر کر رہے ہیں، اور انہوں نے ابتدا ہی سے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ اگر آج آپ کو اسرائیل کو سمجھنا ہے تو آپ بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ کو سمجھ لیجیے. یہ 3 قبائل اس زمانے میں موجود تھے، اور ان کے سامنے جو 2 قبائل تھے اوس اور خزرج، یہ انہیں آپس میں لڑا کے رکھتے تھے. قینقاع کا جو تعلق تھا جنید بھائی وہ خزرجیوں کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور بنو نضیر اور بنو قریظہ جو ہے یہ اوسیوں کے ساتھ رہا کرتے تھے. اب یہود اندر سے ایک ہیں، قبائل 3 ہیں. 3 وہاں پر کردار ہیں. ایک کردار یہودیوں کا، ایک کردار مشرکین کا، اور ایک کردار منافقین کا. اچھا، اسی طرح جو نصارہ موجود تھے وہ ان کے دوست تھے.
آج اگر آپ ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو ایک طرف آپ کو اسرائیل نظر آتا ہے، دوسری طرف اس کا گٹھ جوڑ برطانیہ اور امریکہ کے ساتھ نظر آتا ہے، اور تیسری طرف مشرکین انڈیا کے اندر ہے، ان کا سپورٹ اسرائیل کے ساتھ نظر آتا ہے۔ بالکل ایگزیکٹ وہی صورتحال بن جاتی جو تھی، اور منافقین کا جو کردار ہے بدقسمتی کے ساتھ وہ مسلم حکمرانوں کی صورت میں آج بھی نظر آتا ہے، بالکل جس کی وجہ سے امت مسلمہ کو نقصان ہو رہا ہے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بعثت مبارکہ ہوئی تو ظاہری حالات میں تو یہ تھا کہ یہود و نصارہ جانتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم کے تحت تو انہوں نے تو پہلے قبول کرنا چاہیے تھا، لیکن ان کا جو انکار تھا وہ بغض کی وجہ سے تھا، وہ حسد کی وجہ سے تھا، اور انہیں اسلام کا پھلنا پھولنا کسی صورت قبول نہ تھا۔ بالکل چنانچہ انہوں نے سازشوں کا آغاز کیا۔ پھر ایک وقت مقرر آیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود مدینہ کے ساتھ میثاق مدینہ کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہر دور میں عہد توڑنے والی قوم یہی یہود قوم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں بھی ان کے ساتھ احسان کیا کہ انہیں رہنے کا حق دیا، ان کے کاروبار کو، جو بنو قینقاع تھے یہ زرگرز تھے اس زمانے کے، ان کے کاروبار کو باقی رکھا، لیکن بات وہی ہے جو آپ نے کہی کہ ان کو عزت راس نہیں ہے، ان کو احترام راس نہیں ہے، اس احترام و عزت کے باوجود انہوں نے سازشیں شروع کر دی۔ چنانچہ غزوہ بدر کے بعد سب سے پہلے بنو قینقاع نے اپنے معاہدے کو توڑا، غزوہ احد کے بعد 4 ہجری میں بنو نضیر نے اپنے عہد کو توڑا دیت والے مسئلے میں، اور غزوہ خندق کے موقع پر بنو قریظہ نے اپنے عہد کو توڑا، اور اس عہد کو توڑنے کے سبب انہیں شہر بدر کیا گیا، بالکل بلکہ شہید کرنے کی کوشش کی۔ اور آپ دیکھیں اس موقع پر بھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بنو قینقاع کا محاصرہ فرما لیا تو آپ چاہتے تو اس موقع پر انہیں تہ تیغ فرما دیتے، اس موقع پر انہوں نے مدد طلب کی، منافقین کے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی جو ان کا حلیف تھا کہ آپ کسی طرح ہماری جان چھڑائیں، اور اس موقع پر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رخصت عطا فرمائی، یہ چلے گئے۔ پھر اس کے بعد بنو نضیر جو ہے وہ خیبر میں جا کے جو ہے وہ رہائش پذیر ہوئے، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ تو بنیادی طور پر آپ نے سبب پوچھا تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کا اسلام سے بغض و حسد تھا، اس سبب پر یہ سازشیں کیا کرتے تھے، اور اوس اور خزرج کو اسلام کے خلاف ابھارا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں شہر بدر فرمایا، اور شہر بدر ہونے کے بعد جب یہ خیبر میں جا کے رک گئے، مالدار تھے، اقتصاد اس زمانے میں بھی ان کے ہاتھ میں تھا اور اثر و رسوخ تھا، تو انہوں نے پھر وہاں پر جا کر اسلام کے خلاف سازشیں شروع کر دیں، اور جو بنیادی سبب بنا وہ وہی بات جو آپ نے ذکر کی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر موصول ہوئی کہ اب یہ مجتمع ہو کر مدینۃ المنورہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ جب یہ بات سامنے آ گئی کہ یہود مدینے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی پر قربان، اور قیامت تک کے لیے ان کی ذلت لکھی جا چکی تھی، چنانچہ وہ ذلت ان کے حصے میں آئی، اور یہ مدینۃ المنورہ پہ حملہ کرتے، آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو لے کر خیبر پہنچ گئے۔ تو بنیادی طور پر جس پر آگے علماء کرام گفتگو فرمائیں گے، یہ وہ سبب بنا تھا کہ ان کی سازشوں کی وجہ سے پھر خیبر پر حملہ بھی ہوا اور خیبر فتح بھی ہوا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت آپ نے بہت کلیئرٹی کے ساتھ جو ایک مقدمہ جو ہے پیش کر دیا۔ اب آئیے میں ذرا چاہتا ہوں کہ اس سے قبل غزوہ خیبر کی تیاری کیسے ہوئی، ذرا تھوڑا سا ہمیں پیچھے لے جائیے گا۔ اور یہ چونکہ صلح حدیبیہ کا معاملہ ہوا، اور صلح حدیبیہ کی ایگزیکٹلی چونکہ اسی وقت جو ہے وہ اعلان ہو گیا جب واپسی ہو رہی فتح مبین کی، اور دروازے تو کھل رہے تھے ظاہر ہے، تو یہ پہلا سمجھ لیجیے کہ ڈور تھا جو کہ اوپن ہونا تھا، اور یہ مین ڈور تھا جس کو اوپن ہونا ضروری تھا۔ اب 20-25 دن کا صرف جو ہے اس میں مطلب فرق ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ سرکار علیہ السلام نے کس تیزی کے ساتھ جو ہے مطلب ایک دم ان کو جو ہے یوں کہیے کہ اپنا عالیہ ہے، اور پھر ان کو ان کی اوقات بتلائی ہے، تو کیسے مطلب تیاری کی، ایک تو یہ بتلائیے۔ دوسرا پیش قدمی کے دوران بڑا ایک زبردست واقعہ ہے، میں چاہتا ہوں ذرا وہ بھی آپ بتائیے گا۔ حضرت عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدی خوانی اور شہادت کی جو خبر ہے، پھر اس پہ بھی گفتگو کی۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔
جنید بھائی، سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ سے جب واپسی کا سفر تھا تو حضور علیہ السلام کے سامنے یہودیوں کی سازشیں آشکار ہو رہی تھیں، تو آپ علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ ان کی سازشوں کو ختم کیا جائے اور اقدام کیا جائے خیبر کی طرف۔ اس سلسلے میں حضور علیہ السلام نے کم و بیش 20 سے 25 دن جو ہے مدینہ پاک میں قیام فرمایا، اور 7 ہجری میں محرم الحرام کے ایام میں آپ نے غزوہ خیبر کی طرف یعنی غزوہ خیبر کی طرف رخ فرمایا، یعنی سال کی ابتدا کے اندر۔ تو وہاں حضور علیہ السلام نے جن اپنے جانثاروں کو ساتھ لیا تو ان میں بھاری تعداد ان کی تھی کہ جو آپ کے ساتھ صلح حدیبیہ میں موجود تھے، اور کچھ نفوس قدسیہ کا مدینہ سے انتخاب ہوا۔ یوں ٹوٹل جو افراد بنے، حضور کے جانثار بنے جو غزوہ خیبر کے لیے جا رہے ہیں، ان ٹوٹل تعداد جو ہے وہ 1600 آتی ہے، جن میں سے 1400 وہ ہیں کہ جو پیادہ ہیں یعنی وہ آن فیٹ ہیں، اور 200 وہ ہیں جو گھوڑ سوار ہیں یعنی جو گھوڑوں پر سفر کر رہے ہیں۔ ایک جملہ اس میں اضافہ ضرور کیجیے گا، پہلی مرتبہ میں نے تاریخ میں اور کہیں نہیں پڑھا، پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ سرکار علیہ السلام نے کیٹیگوریکل فرمایا کہ جو مال غنیمت نہ چاہتا وہ چلے، ہے نا؟ یعنی جس کی نیت فقط للہیت کے لیے جو جا رہا ہے، جو اخلاص نیت کے ساتھ جا رہا ہے، وہ ہمارے ساتھ وہاں پہ رخت سفر بانے۔ اور وہاں حضور علیہ السلام نے مدینہ پاک میں حضرت سبا الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا، اور یوں یہ لشکر جو ہے روانہ ہوتا ہے۔ اور وہی بات جو آپ نے سرنامہ کلام میں بھی ذکر کی کہ اس قدر طویل مسافت ہے، 156 کلومیٹر کا سفر ہے، لیکن تیزی کے ساتھ حضور علیہ السلام نے سفر وہ مکمل فرمایا کہ 3 راتوں کے اندر یہ سفر مکمل ہوا۔ Amazing. اور یہاں پر جو حضور علیہ السلام نے جو مقدمۃ الجیش، یعنی ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی لشکر جاتا ہے تو لشکر جانے سے پہلے ایک تھوڑی چھوٹی سی ٹیم ہوتی ہے جو پہلے جا کے اس علاقے کا جائزہ لیتی ہے، اس کو مقدمۃ الجیش کہا جاتا ہے۔ اس کی کمان حضور علیہ السلام نے اپنے پیارے صحابی حضرت عکاشہ الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ۔ اور یہاں پر پھر آگے دیگر مقامات پر، ایک مقام پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا، اور دوسرے مقام پر ایک اور صحابی کو امیر بنایا۔ اور 2 افراد جو اشجع قبیلے سے متعلق تھے، تعلق رکھنے والے تھے، ان کو اس لیے منتخب کیا تاکہ یہ راستے کے پیش و خم جو ہیں وہ بتائیں، اور راستے کی طرف جو بتائیں کہ کس راستے سے جانا ہے، کون سا راستہ سیف اینڈ ساؤنڈ رہے گا، بہتر رہے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوات میں جانے کا انداز یہ بھی ہوتا کہ اپنی ایک زوجہ محترمہ کو امہات المومنین میں سے کسی ایک کا انتخاب فرماتے، اور اس غزوہ خیبر میں جن کا انتخاب ہوا وہ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جن کو حضور علیہ السلام ساتھ لے کے چلے۔ بلکہ اس میں تاریخ میں پڑھ رہا تھا کہ 17 کے قریب صحابیات بھی موجود تھیں اس میں۔ جی اس میں 17 صحابیات بغیر طور پہ غزوات میں حصہ لیتی ہیں، ان کی اپنی ڈیوٹیز ہوتی، تو یعنی مرد اور عورت دونوں ہی حضور علیہ السلام کی حکم پر آگے جاتے۔ اچھا، اب یہاں پر جب یہ سفر شروع ہو رہا ہے تو وہی یہاں پہ خوبصورت واقعہ درپیش ہوتا ہے کہ جس کا ذکر آپ نے کیا کہ حضرت عامر بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث خوانی کے حوالے سے، یا یوں کہہ لیجئے کہ حضور کی نعت خوانی کے حوالے سے جو واقعہ پیش آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ حضرت عامر بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اچھی آواز کے مالک ہیں، شاعر بھی ہیں، تو جب یہ راستے میں سفر میں ہوتے ہیں تو ایک صحابی حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کچھ کلام پڑھیے، کچھ اشعار سنائیے۔ تو یہاں پر حضرت عامر بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تاریخ 7 اشعار فرماتے ہیں کہ جن اشعار کے بعد حضور علیہ السلام نے ان کو شہادت کی بشارت دی تھی اور جنت کی بشارت دی تھی۔ اب وہ اشعار کیا تھے وہ سنائیے۔ چنانچہ اشعار یوں ہیں، اللہم، یہاں اللہ پاک کی بارگاہ میں اللہ پاک کو گواہ بنا کر یہ عرض کرتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں، فرماتے ہیں لولا انت مہتدینا، کہ یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے، ولا تصدقنا، اور نہ ہی ہم صدقہ و زکوٰۃ دیا کرتے، ولا صلینا، اور نہ ہی ہم نماز پڑھا کرتے۔ آگے فرماتے ہیں فاغفر، بس رب تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہماری مغفرت ہو جائے، فداکن ما ابقینا، اور ہم اس وقت تک آپ پر جان نشاور کرتے رہیں گے جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک ہماری سانسوں میں سانس باقی ہے۔ والکینا سکینۃ علینا، اور رب تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمارے اوپر سکینہ نازل فرمائے۔ وثبت الاقدام، اور ہمارے جو
اقدام ہیں وہ ثابت قدم رہیں، ہم ثابت قدم اس میدان میں رہیں ان لقینا کہ جب ہم دشمن سے مقابلہ کریں۔ اب یہ خوبصورت اشعار جب وہاں پہ پڑھے گئے، اس قدر خوبصورتی کے ساتھ پڑھے گئے، ذکر الہی ہو رہا ہے اس قدر خوبصورتی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ وہاں پر اونٹوں کو بھی وجد آ گیا، اونٹ تیز رفتاری کے ساتھ چلنے لگے، اور وہاں پر اس ذکر الہی کی برکت سے جو مجاہدین کرام تھے ان کے اندر بھی نیا رنگ اور جوش و ولولہ پیدا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ کلمات سنے تو فرمایا من ھذا السائق، یہ اونٹوں کو تیز چلانے والا کون ہے؟ تو حضرت عامر بن اقوا کے حوالے سے لوگوں نے، صحابہ نے عرض کیا کہ یہ عامر بن اقوا ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یرحمہ اللہ، کہ اللہ پاک ان پر رحمت نازل فرمائے۔ اب یہاں پر جب یہ کلمات ارشاد ہوئے اور یہ رحمت کی دعا ہوئی تو فرمایا وہاں پر ایک صحابی تھے جو تاریخ میں آتا ہے کہ وہ صحابی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ بارگاہ رسالت میں عرض کی، فرمایا عرض کی کرتے ہیں کہ وجبت یا نبی اللہ، یا اللہ کے نبی ان کے لیے جنت واجب ہو گئی، آپ نے ان کی شہادت ان کے لیے آپ نے بیان فرما دی، کاش کہ ایسا ہوتا کہ تھوڑا اور بھی ہم ان سے فائدہ اٹھاتے اور ان سے نفع اٹھاتے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان مبارک کلمات کے بعد ان کو دعائیہ کلمات دیے اور ان کو دعائیہ کلمات کا نوازا، اور ساتھ میں شہادت کی بشارت بھی ان کو بیان فرما دی۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ اب ذرا آئیے علامہ صاحب یہ بتائیے کہ ایک اسٹریٹجی سرکار علیہ السلام نے اختیار کی، اور ظاہر ہے سرکار علیہ السلام کی انٹیلیجنس، یہ کمال خوبی تھی سرکار کی کہ جہاں میدان جنگ میں جو ایک جنگی اسٹریٹجی ہوتی ہے اس کو تو اپنانا اپنی جگہ، مطلب سرکار علیہ السلام جو بدرجہ اولا جو ہے وہ ضروری سمجھتے تھے، لیکن وہ جو اطراف کی خبر رکھنا، انٹیلیجنسیا کو جو ایکٹیو رکھنا، وہ بڑا ایک کردار تھا۔ بنو غطفان کا جو معاملہ تھا کہ جن کو مدد کے لیے بلوایا تھا یہودیوں نے، ان کو سرکار نے کیسے روکا، پھر سرکار علیہ السلام نے جب حدود خیبر میں داخلہ کیا تو وہاں خاص دعا فرمائی تھی، اس کے بارے میں بتائیے، اور جس طرح یہودیوں پر مسلمانوں کی ہیبت طاری ہوئی اور سرکار نے تاریخی جملے فرمائے تھے، اس پہ ذرا گفتگو کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں غزوہ خیبر یا اس کے علاوہ جتنے بھی غزوات ہوئے جن کا ذکر ہمیں سرکار دو عالم علیہ السلام کی بابرکت سیرت مبارکہ میں ملتا ہے، ہر مسلمان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ان غزوات میں، ان واقعات میں امت مسلمہ کے لیے بہت ہی زیادہ سبق اور سیکھنے کے لیے بہت کچھ موجود ہے۔ یقیناً۔ اب دیکھیں، اب آقا دو عالم علیہ السلام کی اسٹریٹجی کی بات کریں، آپ علیہ السلام کی حکمت عملی کی بات کریں، خاص کر بنو غطفان کے حوالے سے، تو نبی کریم علیہ السلام نے جو ان کو روکا تھا اس کا ایک خاص سبب تھا۔ جب آقا کریم علیہ السلام مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، اسی وقت آپ علیہ السلام تک یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ بنو غطفان جو ہے وہ اہل خیبر کی مدد کے لیے جائیں گے، اور یہ مدد کے لیے جب وہ جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی مین پاور بڑھ جائے گی، جس سے مسلمانوں کو نقصان ہونے کا ظاہری طور پر اندیشہ ہے۔ بالکل۔ تو آپ علیہ السلام نے پہلے ایک لشکر ان کی جانب، ایک چھوٹا دستہ ان کی جانب روانہ کیا، اور وہ روانہ کرنے کا سبب یہ تھا کہ بنو غطفان کے کچھ لوگ نکل چکے تھے خیبر کی جانب، اور وہ روانہ کیوں کیے؟ وہ روانہ حضور علیہ السلام نے اس لیے فرمائے تاکہ وہ لوگ جو نکل چکے ہیں انہیں بھی واپس آنا پڑ جائے۔ بالکل صحیح۔ اور واپس آنا کس لیے پڑ جائے؟ انہیں یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں مسلمان ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ اپنے ذہن میں یہی سمجھ رہے تھے، حالانکہ مسلمانوں کا ایسا کوئی ارادہ، کوئی انٹینشن نہیں، تو وہ اپنے اہل و عیال کی حفاظت اور اپنے معاملات کی حفاظت کی غرض سے جو گئے تھے وہ بھی واپس آ گئے۔ اب وہ جب واپس آ گئے، اب آقا دو عالم علیہ السلام پہنچے مقام صحبہ تک، جو کہ تقریباً خیبر سے 12 میل کے فاصلے پر یہ جگہ موجود ہے۔ آپ علیہ السلام وہاں پہنچے، نماز عصر ادا فرمائی، اور پھر حکم دیا کہ کچھ کھانے کا اہتمام کیا جائے۔ اب وہاں پر ستو ہی موجود تھا جس کو آقا دو عالم علیہ السلام اور دیگر صحابہ اکرام نے تناول کیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے مغرب ادا فرمائی، پھر اس کے بعد عشاء ادا فرمائی، اور یہ سارے معاملات ہو گئے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک شخص جن کا نام حسیل بن خارجہ آتا ہے، اشجع قبیلے سے بلونگ کرتے تھے، جن کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ راستے کے حوالے سے گائیڈ کریں گے، انہیں حکم دیا، طلب فرمایا، وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور آپ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ ہمیں وہاں سے لے جاؤ کہ ہم بنو غطفان اور اہل خیبر کے درمیان حائل ہو جائیں۔ اب آپ علیہ السلام نے پھر ایک آگے چل کر چند راستوں میں سے ایک راستے کا انتخاب کیا، اور انہیں حکم دیا کہ ہمیں اس خاص راستے سے لے کر جاؤ۔ اب وہاں سے لے کر گئے، وہاں سے لے جانے کے بعد مقام رجیع، جسے وادی رجیع کہتے ہیں، وہاں پر آپ علیہ
والسلام قیام پذیر ہوئے. اور اس میں ذرا قطع کلام کی معذرت یہ بھی ضرور لوگوں کو بتائیں کہ سرکار نے نام بھی پوچھا ان راستوں کے. جی ان راستوں کے نام سرکار علیہ السلام جو نیک شگون لیا کرتے اور نیک شگون اس راستے کے نام سے آپ نے نیک شگون لیا اور پھر وہاں گئے. اچھا یہ جو مقام رجی تھا اس کے بارے میں سیرت نگار بڑی زبردست بات لکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پر اسٹے کیا اور جو اپنا مین کیمپ تھا وہ اسی مقام کو بنایا. یعنی گویا کہ اسلامی لشکر کا مین کیمپ یہ مقام رجی بنا. اور یہیں پر خواتین نے بھی قیام کیا اور جو زخمی ہو جاتے صحابہ اکرام انہیں بھی یہیں لایا جاتا. یعنی مستقل اس کو کیمپ بنا کے راستہ روک دیا. اور وہ راستہ روکنے کی حکمت عملی جو ذکر کی کہ بنو غطفان کو روکا جا سکے. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ معاملہ کر دیا. اس کے بعد جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر لشکر آگے بڑھا. اب جب جو ہے وہ لشکر آگے بڑھتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خیبر کے قریب پہنچتے ہیں تو حکم دیتے ہیں کہ رک جاؤ. رکنے کے بعد آپ کے دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ، اے ساتوں آسمانوں اور جن پر یہ سایہ فگن ہے ان کے رب، اے ساتوں زمین اور جو اس کے اوپر اٹھایا گیا ہے ان سب کے رب، اے ہواؤں اور جن کو وہ اڑا رہی ہے ان سب کے رب، ہم تجھ سے اس وادی کی خیر اور اس کے باشندوں کی خیر کا سوال کرتے ہیں. ہم تجھ سے اس وادی، اس گاؤں کے شر اور اس کے رہنے والوں کے شر سے پناہ مانگتے ہیں. پہلے اس وادی کے رہنے والوں کے لیے خیر طلب کرو، یعنی دشمن سے لڑنے جا رہے ہو خیر طلب، اللہ، اور پھر ان کے شر سے اپنے لیے پناہ طلب. اللہ اکبر. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر داخل ہو جاؤ، آگے بڑھو. اچھا اب دیکھیں جو خیبر کے یہودی تھے نا وہ یہ بات جانتے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرف آ رہے ہیں، لیکن انہیں اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا، بڑا عزم تھا کہ ہمارا حضور مقابلہ نہیں کر سکتے. ممکن ہی نہیں کہ وہ یہاں پر آنے کے بعد ہم پر حملہ کرنے کی بھی جسارت کریں. وجہ کیا تھی؟ ان کو یہ جو گھمنڈ تھا وہ کس لیے تھا کہ 10,000 کا لشکر ہے، جنگی ساز و سامان کی کثرت ہے، مال و متاع کی کوئی کمی نہیں ہے، خوراک کی کوئی کمی نہیں ہے. تو وہ اپنے ذہن میں یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا چاق و چوبند لشکر ممکن ہی نہیں کہ یہ چند 100 لوگ، یہ 1600 کا لشکر ہم پر حملہ کر سکے. یہودیت کا ہیڈ کوارٹر تھا، یوں کہہ لیجئے کہ اس وقت کا خیبر آج کا اسرائیل ہے اور آج کا اسرائیل اس وقت کا خیبر تھا. ایسا ہی ہے. اور پھر انہوں نے یہ ساری بنا کر اس کے بعد وہ کیا کرتے کہ وہ جو ہے روزانہ صبح نکل کر باقاعدہ اپنی فوج کا چاق و چوبند دستہ ان کا نکلتا، اپنی پریکٹسز کرتا، یہ سارا معاملہ ہوتا. اچھا جس رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام وہاں جلوہ افروز ہوئے تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان پر نیند کا ایسا غلبہ طاری ہوا کہ اگلی صبح کسی کی آنکھ ہی نہ کھلی اور سب جو ہے وہ دیر جو ہے وہ دن تک سوئے پڑے رہے. اور جب ان کی آنکھ کھلی مرغوں نے اذان تک نہ دی اور وہ بالکل سوئے پڑے رہے. اب جب ان کی آنکھ کھلی اور آنکھ کھلنے کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ اس دن جب ان کی آنکھ کھلی تو ان کے اوپر ایک عجیب گھبراہٹ مسلط تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کو دیکھ کے چیخیں نکل گئی ان کی اور وہ چلانے لگے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم پر حملہ آور ہوئے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں ہاتھ بلند کر کے فرمایا اللہ اکبر، خیبر اجڑ گیا. یہ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعریفی جملے تھے. پھر اس طرح جو ہے وہ سارے معاملات بس کاش جس طرح میرے سرکار علیہ السلام نے آج سے 1439 برس پہلے فرمایا تھا نا کہ خیبر اجڑ گیا. میں سرکار کے غلام کی حیثیت سے سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر رہا ہوں، یا اللہ ایسا منظر میں دیکھوں، ہم سب دیکھیں کہ ہم کہیں کہ اسرائیل اجڑ گیا، مکمل طور پہ اجڑ گیا. درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے. لوٹ کے ابھی تو بہت کچھ آپ کو بتانا ہے، بڑے ایک تاریخی معاملہ ہے غزوہ خیبر کا. درود پاک پیش کیجئے. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. غزوہ خیبر پہ بات ہو رہی ہے ناظرین، انتہائی تاریخی اور انتہائی ریلیونٹ مارکہ یہ ذہن رکھیے. جو کچھ یہودی اس زمانے میں مسلمانوں کے خلاف کر رہے تھے نا، جو کچھ بھی کر رہے تھے سازشیں، اس کو آپ ڈیجیٹلائز کر دیجئے، اس کو آپ مزید انجینئرڈ کر دیجئے، اس کو آپ مزید ماڈرنائز کر دیجئے تو اس کی شکل آج آپ کو اسرائیل کی صورت میں نظر آتی ہے. ان کے اندر کا جو بغض ہے نا وہ آج بھی مسلمانوں کے لیے کم نہیں ہوا ہے. پرابلم ہماری ہے کہ ہم ان کو سمجھنے کو تیار نہیں ہیں اور ہم اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کیے بیٹھے ہیں. اب ذرا ایک وہاں پہنچ گئے، دعا ہو گئی، اب وار اسٹریٹجی طے ہو رہی ہے. اور یہاں سرکار علیہ السلام کی ایک بات جو ہے کیا شاندار صاحب کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. سرکار کچھ فرماتے نہیں، اللہ صاحب جو فرماتے سرکار فرماتے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ جو مطلب ذہنی کنسٹرکشن کرتے تھے اپنے غلاموں کی کہ آپ نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشورہ دیا، سرکار علیہ السلام نے اس پڑاؤ کو تبدیل کر دیا. آپ ذرا وہ بتائیے کیا ہوا تھا. دوسرا، اپنے اپنے قلعوں میں جس طرح سے یہودیوں کی موشہ بندیاں تھیں اور سرکار کا جو پرجوش خطاب تھا اور جو وار اسٹریٹجی تھی اس پہ ذرا گفتگو کیجیے. دیکھیں قرآن میں جنید بھائی اللہ کریم نے فرمایا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ ان سے مشاورت فرمائیے معاملے میں.
اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان ہے کہ آپ اپنے غلاموں سے مشورہ فرمایا کرتے تھے اور ان کے مشوروں کو قبول کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود فرمایا کہ ما خاب من استخارا ولا ندم من استشارا، کہ جو استخارہ کر لے وہ خائب و خاسر نہیں ہوتا، جو مشورہ کر لے وہ نادم نہیں ہوتا۔ کیا اچھا ہے۔ تو مشورہ کرنا بھی چاہیے اور بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹے مشورہ دیں، اچھا مشورہ ہو تو قبول کر لیا کریں، فرعون نہ بن جایا کریں۔ دوسری بات یہ کہ حضرت حباب بن منذر بن جموح کا آپ نے ذکر کیا، بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ چونکہ وہاں پر کم و بیش 8 مختلف قلعے موجود تھے اور ظاہری طور پر ہوتا یہ کہ جس قلعے کو فتح کرنا ہے آپ اس کے قریب پڑاؤ ڈالیں گے، ظاہر یہی ہوتا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا۔ ادب دیکھیے، حضرت حباب بن منذر کا ایک ہوتا ہے آ کے عرض کرنا میرا ایک مشورہ ہے۔ حضرت حباب بن منذر بن جموح عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو پڑاؤ فرمایا ہے یہاں پر، کیا یہ اللہ کے حکم سے کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ کیا ادب اور کیا احترام ہے۔ اگر اللہ کے حکم سے ہے تو مشورہ بھی نہیں دینا، پھر تو سوال زبان ہی نہیں کھلے گی۔ اور اگر آپ نے اپنے ارادے سے یہ فرمایا ہے، آپ نے اپنے طور پر یہ فرمایا ہے، تو پھر میں کوئی مشورہ عرض کروں؟ اور مشورہ بھی سوال ہے، اس میں بھی سوال ہے کہ میں کوئی مشورہ عرض کروں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے ارادے سے یہ کیا ہے، آپ کہیے۔ اب حضرت حباب بن منذر یہ وہ صحابی ہیں جو صاحب الرائے تھے، اور یہ یاد رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو منصب دے تو اسے چاہیے کہ صاحب الرائے لوگوں کو اسپیشلی اپنے قریب رکھا کرے۔ ویری گڈ۔ چونکہ مشیر ہی مرواتے ہیں، بعض اوقات بندہ نہیں مرتا، اس کے مشیر اس کا بیڑا غرق کرواتے ہیں۔ تو حضرت حباب بن منذر یہ بڑے صاحب رائے اور بڑے زیرک اور حلیم بردبار صحابی تھے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، جہاں پر آپ نے پڑاؤ ڈالا ہے یہاں پر جنگلات کا ماحول درخت ہیں، تو ان درختوں میں چھپ کر وہ ہم پر حملہ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نیچے کی طرف ہیں، وہ بلندی کی طرف ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور میں انہیں جانتا ہوں کہ وہ اتنے ماہر تیر انداز ہیں کہ ان کا نشانہ خطا نہیں جاتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ وہاں سے ہم پر تیر برسائیں گے تو بھی ہمیں نقصان ہوگا۔ پانی کے چھوٹے چھوٹے تالاب موجود ہیں، وہ ان کو بھی بنیاد بنا کر ہم پر حملہ کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو میرا مشورہ اور یہ پیڑوں کی اوٹ سے بھی جو ہے مطلب وہ کر سکتے ہیں۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ کا ہم انتخاب کریں کہ جس جگہ کے انتخاب کی وجہ سے ہمیں ان پر غلبہ حاصل ہو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا، انہوں نے پھر وادی رجیع کا محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ، اس وادی رجیع کا انہوں نے انتخاب فرمایا۔ اور اب آپ دیکھیں کہ ان کی جو کمک آنی تھی وہ بنو غطفان سے آنی تھی۔ اب دونوں چیزیں حاصل ہو گئی، ایک تو یہ ہے کہ ایسی جگہ پر آ گئے کہ وہ حملہ نہیں کر سکتے، ایسی جگہ پر آ گئے کہ جہاں پر چھپ کر حملہ کرنا بھی ممکن نہیں ہے، ایسے مقام پر آ گئے کہ جس کے لیے انہیں سفر کر کے آنا پڑے گا، اور پھر ایسے مقام پر آ گیا کہ جو کمک آنی ہے اس کا راستہ بھی روک دیا۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ فرنٹ پہ اگر خیبر ہے تو درمیان میں جو ہے وہ اپنے مسلمان آ گئے، پیچھے جو ہے بنو غطفان ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حباب بن منذر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر اس مشورے کو قبول فرمایا، اور جنگ کے موقع پر یہاں پر یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ اس موقع پر بھی اگر آپ کو کوئی مشورہ دے رہا ہے تو اس مشورے کو قبول کیا جائے۔ دوسری بات آپ نے سوال کیا مورچہ بندی اور جو صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ تھے صحابہ کرام کے لیے۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی کریم جب صحابہ کرام خیبر میں داخل ہوئے نا تو بہت بلند آواز سے نعرہ تکبیر لگا رہے تھے جناب۔ تو پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم جسے پکار رہے ہو وہ غائب نہیں ہے۔ اللہ، اتنی مشقت برداشت کر کے اونچی آواز میں تکبیر لگا رہے ہو، تم نارمل آواز میں بھی تکبیر لگاؤ گے تمہارا رب سننے والا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھا، اور میری زبان پر ولا حول ولا قوت الا باللہ کے الفاظ تھے۔ سبحان۔ اب آپ نبی کریم کی تربیت اور تعلیم دیکھیے، آپ نے وہ سن لیا کہ ابو موسیٰ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے ابو موسیٰ سے پوچھا کہ اے ابو موسیٰ،
کیا میں تمہیں وہ الفاظ نہ سکھاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے؟ بخاری کی روایت ہے۔ اللہ تو حضرت ابو موسیٰ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ تو اس موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا عطا فرمائی کہ لا حول ولا قوت، نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی وسعت ہے الا باللہ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں۔ آخری بات صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ تمنا نہ کرو کہ تمہارا دشمن سے سامنا ہو جائے، اور جب تمہارا دشمن سے سامنا ہو جائے تو پھر جم کر کھڑے ہو جاؤ۔ اب یہ جنگ کے موقع پر ہمت دلانا اور جذبہ بیدار کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ کہ پھر اس موقع پر جم کر کھڑے ہو جاؤ، لیکن یہ جو جمے ہو تلواروں پر نہ جمو، نیزوں پر نہ جمو، اپنی طاقت پر نہ جمو، اللہ کے بھروسے پر جمو، اور جب وہ آئے تو نعرہ تکبیر کو بلند کرو، نعرہ تکبیر کو بلند کرو۔ یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی، اور بہترین حکمت عملی کی وجہ سے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تربیت کی وجہ سے تاریخ ساز اللہ نے فتح خیبر عطا فرمائی۔ کیا بات! اچھا، اس میں ایک جو بڑی بات جو اس کو ذرا سا آپ گفتگو کو وہاں سے تھوڑا تسلسل دے دیجئے کہ مختلف، ظاہر ہے چونکہ قلعے تھے تو مختلف مورچے تھے، سرکار علیہ السلام نے وار اسٹریٹجی یہ اختیار کی کہ کسی ایک قلعے کے اوپر جو ہے آپ نے حملہ نہیں کیا، بلکہ آپ نے چھوٹی چھوٹی ٹولیاں مانی تاکہ یہ کہ ان کی ایک تو اسٹرینتھ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے، اور پھر ظاہر ہے یہ ایک تو اس پہ ذرا گفتگو کیجئے کہ یہ وار اسٹریٹجی کیا تھی۔ دوسرا، قلعہ قموس جو کہ ان کا مرکز اس زمانے مطلب ہیڈ کوارٹر کہلاتا تھا، اس پہ کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ یہاں جو ہے مطلب ظاہر ہے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے وہ ان کے بارے میں کہ وہ دو مصرے آتے ہیں نا کہ کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، بالکل ایسا ہی ہے کہ خیبر بنیادی طور پر مختلف قلعوں کے مجموعے کا نام تھا، مختلف قلعے تھے، اور یہ قلعے بھی غالباً انہوں نے اسی لیے بنائے تھے تاکہ کسی ایک طرف سے اگر ہم ڈاؤن ہو رہے ہوں دوسری طرف سے ہم دشمن پر حاوی ہو جائیں۔ تو بہرحال حضور علیہ السلام کی وار اسٹریٹجی تھی کہ حکمت عملی تھی کہ آپ نے مختلف انداز میں صحابہ کے گروہ بنائے اور مختلف قلعوں کو وہ فتح کرتے جا رہے تھے، لیکن قلعہ قموس جو ہے وہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے جو ہے کئی دن سے اس کا محاصرہ کیا ہوا لیکن وہ فتح نہ ہو رہا، تو حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس ذات کو دوں گا، اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر رب تعالیٰ نے اس قلعے کو فتح لکھ دیا ہے۔ اللہ حضور علیہ السلام وہ کہتے ہیں غیب نہیں پتا، میرے اللہ کی عطا سے غیب تو پتا ہے میرے سرکار کو۔ جی بالکل۔ تو اب جب یہ فرمان آ گئے بارگاہ رسالت سے تو جمی صحابہ کرام کی جو رات گزری ہے وہ بے چینی میں گزری ہے کہ شاید وہ میں ہوں گا، شاید وہ میں ہوں گا، لیکن بہرحال جب صبح ہوتی ہے اور صحابہ کرام جمع ہوتے ہیں تو حضور علیہ السلام کی کلمات مبارکہ جو جاری ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں عین علی، کہ علی کہاں ہے؟ تو وہاں پر صحابی رسول عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کی آنکھوں میں درد ہو رہا ہے، آشوب چشم کا معاملہ ہے، وہ اس لیے یہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو حضرت علی کو بلوایا گیا، مولا علی جناب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنا جو یہ عذر ہے وہ بیان کر دیتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام جو امت کے نہ صرف اخروی معاملات میں نجات دہندہ ہیں بلکہ جو ظاہری بیماریاں ہوتی ہیں ان میں بھی شفا دینے والے ہیں، تو لہٰذا حضور علیہ السلام نے حضرت مولا علی کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن ڈالا، اور وہ لعاب دہن ڈالنا تھا، وہ بیماری بالکل غائب ہو گئی۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ جھنڈا عطا فرمایا، وہ علم عطا فرمایا، اور یوں مولا علی جو ہیں اس میدان میں اترتے ہیں، سامنے قلعہ ہے اور اس قلعے کا جو سردار تھا جس کا نام مرحب تھا، یہ وہاں کا طاقتور ترین شخص تھا، جس کو جنگی جو بھی اس کے سکلز ہوتے ہیں اس پہ وہ ماہر تھا، اس مہارت تامہ رکھتا تھا۔ جب وہ باہر آیا تو غرور و تکبر کے نشے میں چور تھا اور اپنے انداز میں چلتا ہوا گویا کہ مسریج کی جو ہے انداز میں چلتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے قد علمت خیبر انی مرحب، کہ خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، شاکی للصلاح بطل مجرب، کہ خیبر خوب جانتا ہے
ہے کہ میں مرحب ہوں، اسلحہ پوش ہوں، بہت ہی بہادر اور تجربے کار ہوں۔ اب جب یہ اس کی طرف سے آتا ہے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ بھی اپنی شان بیان کرتے ہیں، وہاں بھی کفار کے مقابلے میں ایک تکبر والا معاملہ رکھتے ہوئے، کفار کے مقابلے میں تکبر محبوب ہے بارگاہ رب العزت میں، تو وہاں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرہ، کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور فرمایا کہ کلیس غابت کریہ نظرہ، جنگل کی شیر کی طرح خوفناک ہوں۔ اب یہاں پر حیدر کے اوپر میں چاہوں گا تھوڑی دیر رکوں اور قبل اس کے کہ ہم آگے اپنا واقعہ مکمل کریں۔ حیدر میرا کون ہوتا ہے؟ تو میں حیدر کی ہی مطلب جو ہے در پہ رک جاؤں صاحب۔ بالکل، کیا بات ہے۔ اب فرمایا کہ میں حیدر ہوں، حیدر کون ہے؟ اب حیدر کو ہم جب جانیں گے تو آگے جو واقع وہ بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ تو حیدر دراصل شیر کی ایک حالت کا نام ہے۔ شیر جو ہے عربی زبان میں مختلف حالتوں میں اس کے لیے مختلف الفاظ ہیں۔ فرمایا کہ جب شیر جو ہے اپنے کچھار میں ہو، اپنی پناہ گاہ کے اندر ہو تو اسے اسد کہا جاتا ہے، اور جب وہ دشمن کی طرف دیکھے تو اسے غضنفر کہتے ہیں، اور جب وہ اس دشمن کی طرف دیکھتے ہوئے چلنا شروع کر دے تو اسے زیغم کہتے ہیں، اور جب وہ حملہ کر دے تو اسے حمزہ کہتے ہیں، اور جب وہ اس کی سانس دبا لے تو اسے عباس کہتے ہیں، اور جب وہ اس کے دو ٹکڑے کر دے تو اسے حیدر کہتے ہیں۔ اب جب حیدر آپ نے جان لیا کہ حیدر وہ ہے جو دشمن کو دو ٹکڑے کر دے، تو اب آئیے جناب مولا علی کی بارگاہ میں کہ جب آتے ہیں اور سامنے مرحب ہے تو مرحب کے اوپر ایسا وار کرتے ہیں جو خود اس نے یمنی پہنا ہوتا ہے زرد رنگ کا، وہ دو ٹکڑے ہو کر مولا علی کی ذوالفقار اس کے دانتوں تک آ جاتی ہے۔ یعنی وہی بات کہ جو آپ نے اپنے سرنامہ کلام میں ذکر کی تھی کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں وہ نظارہ علی کا ہے، کہ مرحب دو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا، اٹھنے کا نہیں ہے، اب یہ مارا علی کا ہے۔ ایسا ہی تو لہٰذا اور میں آپ کو بتاؤں اس میں علامہ صاحب، میرا تو وجدان یہ کہتا ہے، عشق یہ کہتا ہے، یہ بھی سارا ایک ظاہر ڈیوائن سارا معاملہ ہوتا ہے، یا آشوب چشم کا ہونا بھی اس کی ایک وجہ مجھے لگتی ہے، اور میرا وجدان یہ کہتا ہے، میں نے ظاہر تاریخ میں تو اس طرح سے نہیں پڑھا ہے کہ لعاب دہن مصطفیٰ لگنا تھا، کیونکہ بینائی کو مزید تیز ہونا تھا، اس لیے تیز ہونا تھا کہ ایک وار ہونا تھا بس، اور اس کو دو ٹکڑے ہونا تھا، یہ سب کچھ ہونا تھا۔ آخر میں اب آئیے ذرا سرکار علیہ السلام کے معجزات پہ بات نہ ہو تو لطف نہیں آئے گا۔ سرکار علیہ السلام کو زہر دیا گیا اس موقع پر جو، اور سرکار علیہ السلام کے ایک معجزے کا بھی جو اس میں ظہور ہوتا ہے اس پہ بھی گفتگو کیجیے، اور ایک سیاہ فام کی داستان بھی یہاں پہ سامنے آتی ہے غزوہ خیبر کے موقع پہ کہ نہ نماز ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، بس محبوب کا چہرہ ہے، شہادت ہے اور جنت ہے۔ ذرا بتائیے وہ کیا تھا، اور پھر اگین کہ یہ پورا جو معاملہ ریپ اپ ہوا ہے اس میں کتنے یہودی واصل جہنم ہوئے، کتنی شہادتیں ہوئی، بتلائیے۔ دیکھیے یہ بات تاریخ سے ثابت ہوتی ہے کہ جب کبھی ان دشمنان اسلام کو، اسپیشلی ان یہود کو، نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو ڈائریکٹلی یا اسلام کو نقصان پہنچانے کا موقع ملا تو انہوں نے اس موقع کو اپنے تئیں پوری طرح اویل کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ معاملہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے شروع ہوا، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کرنے کی کوشش کی تھی انہوں نے۔ آقا دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کے بچپن کا بھی واقعہ ہے کہ جو ہے وہ جناب ابو طالب کو منع کیا اس عیسائی نے کہ آپ انہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نہ لے کے جائیں کہ یہودی ان کو شہید کر سکتے ہیں، اور تو یہ معاملہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظاہری وصال شریف تک جاری رہا، اور اس کے بعد اب تک ان کی سازشوں کا سلسلہ یہ جاری ہے اور یہ ہمیشہ رہے گا۔ چنانچہ خیبر میں بھی ایسا ہی معاملہ ہوا، جب خیبر فتح ہو گیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارادہ فرمایا کہ کچھ روز یہاں قیام کیا جائے، اور یہودیوں کو آپ نے مکمل امن و امان دی، بہت نوازشات سے نوازا، انہیں مطلب ان کے معاملات، ان کے مال و اسباب، ان سب چیزوں کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس میں بہت انہیں ریلیف عطا فرمایا۔ اس کے باوجود اس بد باطن قوم نے اپنے اندر کے جو خبث تھا اس کو دکھانے کی ہمیشہ کی مطلب جو ان کی عادت تھی وہ انہوں نے کیا، اور معاملہ یہ ہوا کہ یہودیوں کا جو سردار تھا سلام، جس کا نام آتا ہے سلام بن مشکم، اس کی بیوی تھی زینب بنت حارث، اس نے جو ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دعوت کے بہانے گھر پر انوائٹ کیا، اور گوشت میں زہر ملا کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے حضور اس نے پیش کیا۔ اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اس وقت ایک صحابی موجود تھے، روایات کے مطابق ان کا نام بشیر بھی آتا ہے اور بشر بھی آتا ہے، جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ موجود تھے، جن کا نام تھا بشیر بن برہ یا بشر بن برہ، وہ حضور کے ساتھ موجود تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب وہ گوشت تناول فرمایا
تو جیسے ہی لقمہ جو ہے وہ اپنے منہ مبارک میں رکھا اور اسے چبایا تو علم نبوی سے آپ علیہ السلام نے جان لیا اور اس گوشت نے خود حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں زہر آلود ہوں. تو آپ علیہ السلام نے اسے باہر نکال دیا، لیکن تب تک وہ صحابی رسول اسے تناول کر چکے تھے. وہ صحابی رسول تناول کر چکے تھے، وہ زہر کی وجہ سے شہادت پا گئے. اور آپ علیہ السلام پر یہاں اس صحابی کا ادب بھی بتائیں آپ ذرا لوگوں کو. نبی کریم انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مطلب میں نے اس لیے وہ اتار لیا کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے کہ میں آپ کے سامنے لوگوں کو باہر نکال. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کا پروٹوکول تھا نا، تو وہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں کسی چیز کو باہر نکالنا اسے انہوں نے گوارا نہ کیا، انہوں نے نگل لیا اس کو. اور آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام پر اس کا اس طرح تو اثر نہیں ہوا لیکن فوری طور پر، لیکن آپ علیہ السلام کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ اس کے سبب تالو مبارک میں حضور علیہ السلام کو تکلیف رہی. اب جب نبی کریم علیہ السلام نے طلب فرمایا اس عورت کو تو اس نے اعتراف کیا کہ ہاں میں نے ایسا کیا ہے، اور پھر وہ جو ہے وہ لیم ایکسکیوزز اس نے پیش کیے اور اپنے سارے معاملات حضور کی بارگاہ میں جو ایکسکیوزز پیش کیے. آپ علیہ السلام نے فوری طور پر اپنا حق اس کو معاف کر دیا. لیکن جو صحابی تھے ان کے ورثاء کا اصرار تھا کہ اس سے قصاص لیا جائے، تو ان کے اصرار پر چونکہ ان کا حق تھا، شرعی حق تھا، تو اس قصاص کی وجہ سے اس عورت کو قتل کیا گیا. اچھا یہاں پر ایک اور معاملہ بھی ہوتا ہے اس سیاہ فام غلام کا کہ جنگ کا معاملہ بھی جاری ہے خیبر کا. وہ سیاہ فام غلام جو ہے وہ خیبر کے ایک تاجر کا غلام تھا، یہودی تاجر کا. وہ اس نے جو ہے جب یہ دیکھا کہ اس کا مالک اور دیگر لوگ جو ہے وہ اسلام کے خلاف بالکل تیار ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کے خلاف جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں، تو جو ہے وہ اس نے پوچھا کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس شخص کے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہیں جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے. اب وہ اپنا ریوڑ لے کے وہ غلام جو ہے وہ باہر نکلے. باہر نکلنے کے بعد دو روایات ہیں. ایک روایت یہ کہ وہ خود حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور ایک روایت یہ کہ صحابہ کرام نے انہیں حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. اب وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جو ہے وہ عرض کرتے ہیں کہ آپ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. تو وہ عرض کرتے ہیں کہ اگر میں اس کا اقرار کروں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو فرمایا کہ اگر تم اس کا اقرار کرو اور ایمان لے آؤ تو تمہیں جنت ملے گی. وہ غلام عرض کرتے ہیں کہ میں تو غلام ہوں، سیاہ رنگت والا ہوں، میرے تو جسم سے بھی کوئی خوشبو نہیں اٹھتی، تو کیا ایسا ہے کہ اگر میں ان یہودیوں کے خلاف جہاد کرتا ہوں آپ کے ساتھ شامل ہو کر تو مجھے جنت ملے گی، مجھ سے میرا رب راضی ہوگا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بالکل ایسا ہے. وہ حضور پر ایمان لے آئے. پھر انہوں نے پوچھا اس ریوڑ کا کیا کروں؟ یہ تو اس مالک کا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے کنکر کے ذریعے اس طرف ہکا دو، اللہ تعالیٰ اس ریوڑ کو مالک تک پہنچا. کائنات کے سب سے بڑے امین جنگ کی حالت ہے، وہ رکھ لیتے تو کیا تھا؟ حضور جو ہے وہ دشمن کا مال تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے اس میں بھی خیانت نہیں کی اور حضور علیہ السلام نے دشمن کا مال اس کو لوٹا دیا. اور وہ خود اس سے بہت متاثر ہوئے وہ جو غلام تھے، اور وہ حضور کی بارگاہ میں پھر حضور کے ساتھ شامل ہو گئے اور آپ علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو کر جنگ کی، اور جنگ کے دوران تیر لگنے کے سبب ان کی شہادت ہوئی. اور جب شہادت ہوئی تو آپ علیہ السلام نے جب ان کے جسم کو دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ اے حبشی غلام، اللہ نے تیرا چہرہ خوبصورت کیا، اللہ نے تجھے خوشبو عطا فرمائی، اللہ نے تیرے مال کو بڑھا دیا، اور فرمایا کہ اس شخص نے ایمان اور جہاد کے سوا کوئی عمل نہ کیا، نہ ایک نماز، نہ ایک روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کسی کا موقع نہ ملا، اور ایمان اور جہاد کے سبب اللہ نے اتنا بلند مرتبہ دیا کہ جنت عطا فرمائی. اور اس پورے واقعے خیبر میں 93 یہودی واصل جہنم ہوئے، 15 صحابہ کرام نے شہادت پائی. اور جو صلح کے معاملات ہوئے تو اس میں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پر، وہ یہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو صلح کا معاملہ کیا تھا اس میں ایک بات تھی کہ تا حکم ثانی یہ جو یہودی ہیں وہ یہ کاشتکاری کا کام جاری رکھیں گے، البتہ لگان کے طور پہ ایک خاص پرسنٹیج طے ہوا کہ جو وہ مسلمانوں کو دیں گے. اور یہ بات اور یہ بھی یہودیوں کی درخواست تھی، ہم یہاں سے نکالے نہ، ہم یہاں مزدوری کرتے رہیں گے، سرکار نے ان کو اجازت دے دی تھی. اور پھر یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ یہ حکم نبی کریم علیہ السلام کے اس حکم پر عمل حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم کے دور تک بالکل ایسا ہے. اور پھر جو ہے محدثین نے لکھا کہ حضرت فاروق اعظم کے دور میں ان بدبختوں نے پھر سازش کی اور حضرت عبداللہ بن عمر کو شہید کرنے کی ناکام کوشش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، لیکن پھر اس کی پاداش میں ان یہودیوں کو وہاں سے بے دخل کیا. آپ یہ دیکھیے کہ کسی موقع پہ ظاہر صحابہ مطلب وہ یہ بھی ہماری تعلیم کے لیے، اور سرکار علیہ السلام نے ان کی بھی تعلیم فرمائی کہ وہ سبزیاں ترکاریاں وغیرہ کچھ لی ہوں گی، تو یہودیوں نے شکایت کی سرکار کی بارگاہ میں، جبکہ وہ مزدوری
نہیں کر رہے تھے وہاں پہ. ایسا ہی. سرکار نے جو اپنے صحابہ کو جو ہے وہاں پہ ان کے خلاف جو ہے تعدیبی کارروائی کی اور ان کو منع فرمایا کہ کام نہ کرنا. بلکہ ان کی مائنڈ سیٹ میں آپ کو بتاؤں، اور آج تک یہ آپ کو 1450 برس بعد بھی مائنڈ سیٹ آپ کو نظر آتا ہے کہ پوری دنیا میں جو مسلمانوں کو خرید رہے ہیں. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اس وقت چونکہ ان کو منتخب کیا تھا سرکار نے کہ آپ نے ہر سال جا کے جو ہے تقسیم وغیرہ کرنی ہے جو کچھ بھی ہوگی، تو رشوت دی 1 سال باقاعدہ سونے مطلب تشت بھر کے جو ہے سونا اس کے اندر زیورات تھے کہ جی آپ ہمارے مطابق جو ہے وہ اس کی تقسیم کر دیں. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے ٹھوکر مار دی تھی اس رشوت کو. یہ ان کا مائنڈ سیٹ اس وقت بھی تھا اور آج بھی بدقسمتی سے مسلمان جو ہے اسی انداز سے ان کے کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ تینوں آپ کا، آپ تشریف لائے. کتاب الشفا سورہ واقعہ کی فضیلت آپ کو بتلاتے ہیں. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص رات کو سونے سے قبل سورہ واقعہ پڑھے گا وہ پوری رات سکون اور سکون کے ساتھ انشاءاللہ نیند اس کو آئے گی. اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا اور رزق میں انشاءاللہ برکت ہوگی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ جو شخص دنیا میں راہ خدا میں جہاد کرے گا اور مشقتیں اٹھائے گا وہ آرام و راحت اور جنت کا حقدار ٹھہرے گا. روزنامہ 92 نیوز میں ضرور پڑھیے گا غزوہ خیبر کے اسباب، واقعات اور نتائج کے حوالے سے. ایکس پہ ہمیں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر کے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے. آئیے صاحب اپنی روح سے تجدید عہد وفا کرتے ہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا اور خاص طور پہ غزہ کے رہنے والوں کا حامی و ناصر و آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.